کھل جاتا ہے۔ پھر ناک بھی لگا، پیشانی بھی لگا، ربا تیرے سامنے تیرے دربار میں مانگ رہا۔ پھر ایسا مانگ جب تک وہ نہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا تب تک رہ جائے۔ اس سے اتنا مانگ، اتنا رو، کم از کم آنکھوں سے آنسو تو بہا ڈال۔ ربا سوالی بن کے آیا ہوں، کچھ میرے پلے نہیں ہے۔ پھر دوسرا سجدہ، دوسری بات، پھر آخری قدر میں کیا کہنا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری ساری جانی مالی ساری باتیں تیری ذات کے لیے۔ اے اللہ اتنا نہیں، میں سلام پڑھتا ہوں تیرے مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ایک بار پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 بار اس بندے پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ زبان سے نکلے تو مصطفیٰ کا نام نکلے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ربا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اگین السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تیرے برگزیدہ ہستیوں پر بھی سلام ہو، ابو بکر پر بھی سلام ہو، عمر و عثمان و علی پر بھی سلام ہو، عشرہ مبشرہ پر سلام ہو، اہل بیت پر سلام ہو، سارے سید خاندان پر سلام ہو۔ ایسے سلام نہیں، یا اللہ جن سے تو راضی ہے سب پر سلام ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری طرف سے بھی سلام ہو تیرے برگزیدہ بندوں پر۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کیا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا مصطفیٰ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں وہ تیرا حبیب ہے، میرا بھی حبیب ہے۔ اللہ وہ تیرا برگزیدہ ہستی ہے، وہ ساری مخلوقات سے اوپر ہے، تیری ذات کے بعد اگر نام ہے تو وہ تیرے مصطفیٰ۔ اور اللہ کے حبیب کا نام بھی آ گیا، اب کیا کرنا ہے یا رب کریم؟ اچھا میں نے سارا مانگا، ربا دے، اچھا واسطہ ہی کالی کملی والے مصطفیٰ پر، پھر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آگے کس کا؟ اللہ تجھے تیرے حبیب کے دادے کا واسطہ ہے۔ کیسے واسطہ دیا؟ اللہ تیرے مصطفیٰ کے دادے کا واسطہ ہے، علی ابراہیم، میں اس پر بھی درود پڑھ رہا ہوں جس کو آگ میں بھیج کے پھر کیا فرماتا ہے؟ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی بات ہے۔ اس ابراہیم کا واسطہ ہی جس نے آگ میں بھی تیری ذات کو یاد کیا ہے، اس ابراہیم کا واسطہ اللہ میرے محبوب کی ذات میں بھی برکتیں عطا فرما، میرے محبوب کے دادے کی ساری اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ کتنی بڑی دعا مانگی؟ علی ابراہیم
वाला आल इब्राहिम, इब्राहिम पर भी और इब्राहिम की आल पर भी, सारे खानदान पर दुरूद पाक। ऐ अल्लाह, इबादत में तेरी करता हूँ, अल्लाह वास्ता देता हूँ तेरी जात को, तेरे मुस्तफा। अल्लाह मेरा ईमान है, जहां तेरे हबीब का नाम आता है वहां तू खुश हो जाता है। अल्लाह जहां मेरे हबीब, तेरे हबीब का नाम आता है मेरा काम बन जाता है। अल्लाह मैं तेरे हबीब का तेरी जात को वास्ता देता हूं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इस अंदाज में मांगो, फिर देखो रब मानता है कि नहीं। अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह सारी बुजुर्गियां तारीफें तेरी हैं, किसी और के लिए। अल्लाह मैं तेरे मनाने के लिए तेरे बरगुज़ीदा को लाया हूं, मेरी नमाज कबूल कर ले। नमाज है नाम है इस चीज का, अभी ऐसा नहीं। अच्छा इनको कबूल कैसे होंगी? फरमाया इसके लिए कुछ बातें हैं। वो क्या? ये तब होगी कबूल जब नमाज पढ़ने आएगा, तेरा जिस्म सारा होगा पाक, सर से होगा पांव तक पाक, सर से लेकर पांव तक, जिस्म सर से लेकर पांव तक होगा पाक। फिर रब्बे करीम तेरी सारी दुआएं कबूल करें। पहली शर्त क्या है? जिस्म का पाक होना, सर से लेकर पांव तक साफ सुथरा हो के अल्लाह के दरबार में आएगा। जब फिर अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह तेरी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे अपने जिस्म पर साफ लिबास पहन के आ। क्या मतलब? साफ तो पहना हुआ है, वो साफ हो, जिस ऐसा साफ लिबास हो जिसमें किसी का हिस्सा शामिल ना हो। आया नमाज पे, कहते अल्लाहु अकबर, और तिलावत करता है सूरत बकरा की, और बहन का हक खा के आके खड़ा है। नमाज कबूल कहाँ? बहन का हक देना है, उसका हक खा के कपड़ों का सूट पहन के आया, तेरे कपड़ों में हक है बहन का, उसके बच्चे रो रहे हैं, बहन रो रही है, भाइयों का हक खा के आ गया और कहते अल्लाहु अकबर, नमाज नहीं हुई। जालिम, जैसा आया तेरे मुंह पे दोबारा वापस। फूफियों का हक नहीं दिया। क्यों? फूफियां तेरे दादे की औलाद नहीं थी? कहते मेरे दादे की ये विरासत है, और तेरे दादे की विरासत में तेरे दादे की औलाद तेरी फूफियां भी थी, उनको हिस्सा दिया। फूफियों को हिस्सा देते नहीं। चार आने जेब में आ गए, किधर जा रहा? कहते हैं मक्के जा रहा। जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहेगा तो रब नहीं पूछेगा, और जालिम बुलाता मुझे है, इनकार मेरे कलाम का करता है, इधर क्या कर रहा है? मुस्तफा को चेहरा जाके क्या दिखाएगा मदीने में? पता नहीं। पहले सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है जिसका नाम उमर बिन खत्ताब है। हुजूर के रोज़े पे जाने के लिए पहले हजरत उमर से होके जाना पड़ता है, तब आप उसके बाद अबू बकर मिलते हैं। अबू बकर से गुजरकर फिर हुजूर के दरवाजे। फरमाया जिस गली से उमर जाता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। ये बंदा जो शैतानियत वाले असर के साथ गया, उमर सलाम जाने देगा? उमर सलाम जाने देगा? उमर की जिम्मेदारी यही है। उमर तो चौकीदार यहां का भी है और रोज़े मैशर हौज़े कौसर भी चौकीदार। उमर के पास तो टिकट है। उमर आया नहीं, अल्लाह से अल्लाह के हबीब ने मांगा है, काबे के अंदर मांगे है, और चौखटे काबा पे हुजूर ने सर रख के रब से मांगा। अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब अता किया। तो जिस उमर को मांगा अल्लाह के हबीब ने, उमर को मांगा अल्लाह के हबीब ने,
ہے عمر اپنی قبر میں زندہ ہے. بولو ہمارا ایمان ہے عمر اپنی قبر میں زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمر حضور کے مصلی پہ شہید ہوا، عام جگہ پہ نہیں، حضور کے مصلی پہ شہید ہوا. فجر کی نماز میں خنجر لگا ہے اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں اپنی جان کٹا کر آئے ان کو مردہ نہ کہو. ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ میں تو ان کو رزق کھلاتا ہوں، ان کو جنت سے روزی دیتا ہوں، یہ مردہ نہیں. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں یہ زندہ ہے، تمہاری عقل میں ان کی زندگی آتی نہیں. اللہ فرما رہا ہے تو جہاں زندہ عمر بیٹھا ہے کسی آنے دے گا؟ عمر وہاں سلام پہنچنے دیتا ہی نہیں. کھایا بہن کا حق، بھائیوں کا حق، پھوپھیوں کا حق، محلے اور رشتہ داروں کا حق کھایا. اور کیا کہے کہ کیا ہوں بیت اللہ میں؟ نہیں یہ قبول نہیں ہو. کیا شرط ہے؟ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک جو کپڑا ہو وہ صاف ستھرا ہو، اس کے اندر غیر کا حصہ شامل نہ ہو، وہ تیرا اپنا ہو، اس کے ساتھ ڈھانپ کر آ. نہیں ملتا تو درختوں کے پتے لپیٹ لے، کسی کا نہ لے. ظالم کسی کے ساتھ جو ظلم کا مال نہ لے. مال رات کو چوری کر لی اور صبح مسجد میں کھڑا ہے، لوگ دیکھتے رہے ادھر کوئی کھڑا نہیں، اس کے مال کھا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، اور مال کھا پی کے اس کے بعد مسجد میں نمازی بن گیا. ساری زندگی چوریاں کی، رشوت کھاتے رہے، بچوں کو بھی رشوت کھلا، پھر آگے مولوی صاحب دعا قبول نہیں ہوتی. اور ظالم شرط یہ ہے دعا کے لیے تیرے جسم بھی پاک ہو، جسم پر کپڑے بھی پاک ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے یہ قوانین ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا نماز پڑھنا نہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. اس کی شرط کیا ہے؟ فرمایا یہ شرط یہ ہے کہ تیرا جسم بھی پاک، کپڑے بھی، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو. پھر اس کے بعد منہ کر قبلے شریف کو دیکھ کے ٹائم ہے کہ بے ٹائمیاں نمازیں تو نہیں پڑھ رہا. ٹائم دیکھ، وقت مقررہ پر نماز کو ادا کر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں، ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کر. اور ادا کیسے کرنے ہیں؟ صبح بھی پیر صاحب ایک جملہ فرما رہے تھے، اس انداز کے مطابق میں وہی بات بتانے لگا ہوں. جی میں نے حدیث میں دیکھا، تو تجھے کیا پتا کہ حدیث کا مقام کیا ہے، یہ حدیث کب ہے؟ حضور کے پاس سے یہ فرمان کب آیا؟ میں نے حدیث کی کتاب دیکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے، بخاری شریف میں حضور نے فرمایا اونٹوں کا پیشاب پیو، جا پیو، بخاری میں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں میں نے حدیث، مولوی صاحب مجھے بتاؤ حدیث میں کدھر، میں وہ حدیث دیکھ لوں گا کون سی حدیث میں ہے. حدیث میں یہ بھی ہے پیشاب پیو، حضور نے فرمایا پیو بھی سی اور پیشاب کے ساتھ نہاؤ بھی سی، جا پی. ایسے بیوقوف بن جاتے ہیں لوگ. حضور نے فرمایا، ساری کائنات کو نہیں فرمایا. وہ کلمہ بھی پڑھ کے بیٹھے تھے، ان کو فرمایا، اور کافر نہیں تھے اس وقت میں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، بعد میں مرتد ہوئے ہیں. جو جب ان کے دل میں بے ایمانی آئی ہے، مال ان کو نظر آیا، دماغ سے بے ایمان ہوئے، وہ تو بعد میں. اس وقت میں تو کلمہ پڑھا ہے کہاں، وہ میرے جیسا تیرے جیسا نہیں، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا. بتی چاکی مسجد
وہ مسجد کے اندر کہاں نماز پڑھی؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے مسجد نبی میں، جہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 کے برابر، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کو اونٹوں کا پیشاب بھی پلاؤ اور ان کو کہو جسم پر بھی ملو، ابصاروں کو ملواؤ۔ ایسی احمق دنیا کو کون سمجھے؟ سمجھانا اس کو بندہ سمجھائے جس میں دماغ کا قطرہ ہو۔ اچھا جی مجھے قرآن مجید کی آیت بتاؤ، میں اس کا ترجمہ خود دیکھ لوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں خود دیکھ لوں گا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس وقت تمہارے اوپر نشے کی حالت ہو نماز نہ پڑھو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشہ پینا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تو نہیں، ترجمہ ہے، ہر ایک نے ترجمہ یہی کیا ہے، کسی اور نے نہیں، سنیوں کا نہیں، ہر مسلک میں ترجمہ ایک ہی۔ پھر اس کو کہے اب لا قرآن مجید کو کہاں کریں؟ کہتے مجھے قرآن کی آیت بتا دو، میں ادھر سے دیکھ لوں گا۔ دیکھ لے پھر اس کو بھی دیکھ، یہ بھی سمجھا اس کا مطلب ہمیں۔ دنیا ایسی بیوقوف بنی پھرتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ، اللہ فرمایا نماز قائم کر، اس کے شرائط ہے، ایسے پڑھ جس طرح مصطفیٰ فرمایا۔ اور اللہ کے حبیب نے جیسے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، ایسے نماز پڑھو جس طرح میرے صحابہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ ہیں، یہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی اقتداء کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور وہ صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا اجماع ہو گیا مسئلے میں۔ کس مسئلے پہ؟ کہ نماز کو پڑھو وقت مقررہ پر، جب نماز کا وقت ہو تو نماز کو اوقات مقررہ میں پڑھنا، بے وقتیہ نمازیں نہ پڑھو۔ تھوڑا سا آسمان پر بادل دیکھا، بادل آئے ہوئے بھی ایک ہی بار ساری پڑھ، جمع بین المغربین جمع بین الظہرین ساری پڑھا ہوا، کام ہی ختم۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں 5 اذان دیتا تھا، کبھی نہیں فرمایا کہ آج میں نے 3 اذانیں دی ہیں یا 2 دی ہیں یا 1 دی ہے، کہ آج ہم نے نماز اکٹھی پڑھ لی ہے 1 اذان کے ساتھ، سوائے حج کے موقع پہ کبھی نہیں فرمایا۔ بلال فرماتے میں نے 5 اذانیں دی، حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں میں نے 5 اذانیں دی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 5 اذانیں دی۔ اور اسلام میں 5 اذانیں ہیں، پتنی مخلوق کو کیا ہو گیا؟ اللہ فرما رہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو شرائط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ وقت کو دیکھو، بے وقتیہ نمازیں نہ پڑھو، وقت مقررہ پر نماز کو ادا کرو۔ اور آگے فرمایا جب قبلے کی طرف بھی ہے، بدن بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، اور جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک صاف ہو۔ جگہ کے پاک ہونے کا کیا مطلب؟ محلے والوں کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، مسجد بنا دی، محلے والوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور پھر مسجد بنا لی۔ یہ تقریباً 15-20 دن پہلے ایک بندہ میرے پاس، آپ کے علاقے کا نہیں کسی اور علاقے کا بندہ میرے پاس ایک فتویٰ لایا، کہتے ایک گاؤں آباد ہے ہمارا، اس گاؤں میں ہم نے مسجد بنائی ہے، اس گاؤں میں آپ زمین ہے 3 گاؤں والوں کی مشترک، ابھی تک انہوں نے تقسیم نہیں کی، لیکن ہم نے بھی وہیں مکان بنائے ہوئے، مسجد بنائی ہوئی ہے۔ ہم ان تینوں گاؤں والوں کو کہتے ہیں ہم سے پیسے لے لو ہمیں اور ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آپ بتائیں
میں نے کہا آپ کی پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ وہ پیسے لے، اگر وہ لیتے ہیں، اگر نہیں لیتے تو آپ کو بھی پتہ ہے آپ کی تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہماری نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی نہیں ہے پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی، اور وہاں ان کی جگہ کو چھوڑو اور اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو اپنی خریدو، کرائے پہ بیٹھو۔ کسی کی زمین میں کہنے لگے فلانے فلانے گاؤں والوں کی ہے، ہم سے مطالبہ فلاں گاؤں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کر رہے ہیں تو مشترک ہے ان کے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا زمینیں مشترک ہوتی ہیں، لوگ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنے فیصلے کریں گے، تمہیں تو کسی نے اجازت نہیں دی، تمہارا تو مرلہ نہیں ہے، تم اپنی زبان سے کہہ رہا۔ میں نے کہا بھائی تمہارے کوئی نمازیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم نے مسجد بنا دی ہے۔ میں نے کہا گرا دو، نماز نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا ہے کہ میں نے کہا پھر یہ ایسا تو دنیا ساری ایسا کرے گی، جو تکڑا بندہ آئے گا ڈنڈے کے ساتھ اس کا مکان گرا کے مسجد بنا دے، کہہ دیا ابھی تو مسجد بن گئی۔ میں نے کہا نہیں ہوئی، جاؤ۔ فرمایا اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، وہ جگہ کسی کے غصب کی ہوئی نہ ہو۔ جس جگہ پہ نماز پڑھو وہ جگہ بھی ناپاک نہ ہو، وہ پاک جگہ ہو، اس پر نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب اتنی شرائط ہے، اور پھر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو اس وقت میں وقت کو بھی دیکھو، اور وقت کے دیکھنے کے بعد پھر اپنا چہرہ کرو قبلے کی طرف، قبلہ رخ دیکھو، خود سمجھو، نہیں سمجھ آتا تو کسی سے پوچھ لو۔ کب تک انتظار کرو؟ فرمایا آخری نماز کے وقت تک انتظار کرو، آخری وقت تک انتظار کرو کہ کوئی آ جائے آپ کو آ کر بتا دے قبلے کا رخ ادھر ہے۔ اگر نہ ملے کوئی بندہ آخری وقت تک بھی تو پھر آپ سوچو بچار کے ساتھ، جدھر آپ کا دماغ کہے ادھر قبلے کی طرف ہوگا۔ اتنے شرائط کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، جب ایسی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ بھی عطا فرمائے۔ آج نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں قائم نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے نمازیں قائم کرو۔ پڑھنے والی ایک شرط ہے اور 12 شرطیں ہیں نمازیں قائم کرنے، 12 شرطیں ہیں نمازیں قائم کرنے کی، اور ایک شرط ہے پڑھنے والی، وہ کیا ہے؟ قرات، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے، آخری قعدہ، سلام پھیر کے پھر اس کے بعد جب تو نماز سے فارغ ہوگا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت پہچاننا، نماز کی نیت کرنا، بغیر نیت کے نہیں نیت کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کا پہچان کے پوری تصدیق کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ پھر جب تو نماز پڑھ لے اس کے بعد کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تیرے فرشتے بیٹھے ہیں، یہاں بھی فرشتے بیٹھے ہیں، ان کی نیت بھی کر، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ تو کر رہا ہے۔ ادھر بھی فرشتہ ہے، ادھر بھی فرشتہ ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب ہمارا لکھ رہے ہیں فرشتے، ہمارا ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے تو پھر اپنا اچھا لکھا ہے۔ تو اس وقت کے بعد سلام پھیرے، اور ایسی نماز کے بعد انسان جب ادا کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دوسری نماز کی اس کے دل میں تڑپ پیدا کر دیتا ہے، وہ بندہ مجبور ہو کے دوسری پڑھتا ہے۔ اور ہم لوگ آتے نہیں یا جمعہ کے جمعہ پڑھتے ہیں، بھئی یہ چھوڑ دیں، عادی بننا شروع کر دیں۔ جو آج پہلے جمعے والے تھے آج وہ نیت کریں ہم ایک سے شروع ہوتے ہیں، ہم ایک سے شروع ہوتے ہیں، پہلے ایک پڑھیں گے، دل میں محبت لگے گی، دوسری پڑھنے کی اللہ تعالیٰ عادت ڈال دے۔ اولیاء کو دیکھا نا، وہ جا کے چلہ لگاتے، چلہ 40 دن کا، بس ساری زندگی نہیں بھی 40 دن عبادت کر کے اس کے بعد بندے کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ پھر بندہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اور بندے عبادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔
کبھی جاؤ نا چنوٹ میں تو وہاں خواجہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا چلا گاہ ہے، حالانکہ ان کا مزار مبارک یہاں نہیں ہے، ان کا مزار مبارک تو ایران کے علاقوں میں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا عراق میں ہے، بعض نے کہا نہیں، جہاں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا تاجکستان کے علاقے میں مزار ہے وہاں ہے ان کا مزار۔ صحیح کسی کو علم نہیں، اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ ان کا ایک مزار مبارک بغداد شریف میں، مختلف رائے ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے 40 دن نکالے۔ کیا زندگی کے 40 دن تھے ان کے؟ نہیں، یہاں پر انہوں نے 40 دن میں اپنی عادت بدلی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمرہ دیا۔ دنیا ابو علی قلندر کہتی ہے یہ اپنی عادتیں ہم بدلے، یہ عادتیں نہیں بدل رہی، اس وجہ سے ہم خراب ہو رہے ہیں، یہ عادتیں ہمیں خراب کر رہی ہیں۔ عادتوں کی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھتے، صبح اتنا سورج آ گیا پھر اٹھتے ہیں، اور رات کو کوئی پتہ نہیں جس وقت آیا سو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سنو کالی کملی والے کا مصطفیٰ کا فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ منافق ہوتا ہے اس کو عشاء کی اور فجر کی نماز بڑی تکلیف والی نظر آتی۔ حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا ہے عشاء کی اور فجر کی نماز کا خیال کرو، اس لیے کہ جو جان بوجھ کے اس نماز کو چھوڑ جاتا ہے اس کا خطرہ ہے کہیں منافقوں والی موت نہ آئے۔ عشاء کی نماز کا خیال کرو، فجر کی نماز کا خیال کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا کر کے اس کے بعد بتایا نہیں تمہاری واپسی کب ہے، ہمیں بس یہی فرمایا ہے الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کر، بس اللہ راضی ہو۔ جب ایسا کریں گے تو پھر گھر میں بچے بھی بات مانیں گے، بچے بھی مانیں گے، پھر گھر والے بھی مانیں گے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں محنتیں کرنی پڑے گی میری یہ بات مان لو، نہیں، پھر بچے بھی مانیں گے، پھر گلی محلے والے بھی مانیں گے، ہر ایک احترام کی نظر دیکھے گا۔ جب بندہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو جائے، اللہ کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، اور نماز پڑھنے کے لیے جب آؤ تو اس وقت میں اپنے وضو کو کامل کرو، اپنی طہارت کامل کرو، اور کپڑوں کو چیک کرو ہمارے کپڑے خراب تو نہیں، صاف ستھرے کپڑے۔ صاف ستھرے کا معنی بھی ایک لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی ناپاکی تو نہیں لگی ہو۔ ایک آدمی ہے وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ بھئی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، تیل لگنے سے تو کپڑے حرام تو نہیں ہوتے، تیل لگ جانے سے کپڑے نہیں حرام ہوتے، کپڑے حرام ہوتے ہیں حرام چیز لگنے سے۔ وہ پتہ نہیں کیسے یہ فلسفہ تیار کر لیا۔ ایک آدمی لکڑی کا کاریگر ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کپڑے صحیح نہیں ہیں، لکڑی کا سارا بورا۔ بھئی لکڑی کا بورا کوئی ناپاک ہے؟ یا تو نے نالی سے لکڑی نکالی ہے؟ بھئی لکڑی کے بورے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ زمیندار ہوتا ہے وہ جی میں ابھی چارہ کاٹ کے آیا ہوں۔ بھئی چارہ ناپاک ہے، وہیں سے ساگ لے کے گھر کھاتے ہو، وہ پاک ہے، تیرے کپڑے ناپاک ہے۔ ساگ کھا گیا، 5 من ساگ کھا گیا، پتہ نہیں انسان ہے کہ بھینس ہے، ساگ سارا کھا گیا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے ناپاک ہے اور ساگ کھانے کے لیے پاک ہے۔ یہ پتہ نہیں فلسفہ لوگوں نے کہاں سے تلاش کیا ہے۔ وہ جی میں گندم کاٹ رہا تھا، وہ جی کپڑے گندم، تو گندم تو اتنی کھا گیا ظالم، وہ ساری کی ساری ہضم ہو گئی، اس سے تیرے کپڑے کھانے پینے کے لیے گندم ناپاک نہیں ہوئی، لیکن تیرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ یہ فلسفہ پتہ نہیں کہاں سے نہیں۔ چارے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، گندم سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، مکئی کی فصل کاٹنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، گنے کاٹنے سے ناپاک نہیں ہوتے۔ اگر ناپاک ہے تو چینی ساری پی گیا، گرمیوں کا موسم آیا سارا پی گیا، اور سردیوں کے موسم میں وہ بیچارہ گنا ناپاک۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے فلسفہ نکالا۔ یہ چارہ کاٹنے سے، گنے کاٹنے سے، یہ جو کپڑوں پر اس کی میل کچیل لگ جاتی ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ جہاں موقع ملے وہیں نماز پڑھ لو، یہ گزر چھوڑ دے،
اور خصوصاً مردوں حضرات کو یہ ہوتا ہے کہ کپڑے صحیح نہیں، ایسی بات تو عورتوں کو اچھی لگتی ہے، مردوں کو تو اچھی نہیں لگتی۔ مرد ہے تو پتہ نہیں یہ فلسفہ کہاں سے نکال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے احباب تشریف لائے سب کو 5 وقت کا نماز ادا اور صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب